فوج کا کردار غیر سیاسی اور آئینی ذمہ داری تک محدود کر دیا، پروپیگنڈے کے باوجود فیصلے پر کاربند رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیصلے کو جمہوریت اور سیاسی استحکام کے لیے بھی ضروری قرار دے دیا۔ خلیجی اخبار کو انٹرویو میں نوجوانوں کو پروپیگنڈے سے دور رہنے کی تلقین، دہشت گردی کے خلاف کوششیں جاری رکھنے کا عزم، خطے کے ممالک کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات کی خواہش کا اظہار۔ کل ریٹائر ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آج وزیر اعظم شہباز شریف سے الوداعی ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آرمی چیف کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیں گے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کا کارڈ کب پھینکنا ہے، اسمبلیوں سے استعفے کب آئیں گے، بڑے فیصلوں کے لیے پی ٹی آئی قیادت آج سر جوڑے گی۔ فواد چودھری نے بدھ یا جمعرات تک اعلان کا امکان ظاہر کر دیا۔ پنجاب حکومت عمران خان کی امانت، جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان، استعفے دیے تو وفاقی حکومت 27 گھنٹے بھی نہ چلنے کا دعویٰ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد لائیں یا گورنر راج لگائیں، اسمبلیاں کیسے بچائیں، نون لیگ کی سوچ بچار۔ حمزہ شہباز کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ استعفے آئے تو ضمنی الیکشن کرا دیں گے۔ خرم دستگیر کا موقف، تحریک عدم اعتماد میں تاخیر پر 2 صوبوں میں گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ میاں جاوید لطیف کا انتباہ، صاف صاف کہہ دوں عام انتخابات اگست 2023 کے بعد ہوں گے۔ وزیر اعظم نے عمران خان کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ مخلوط حکومت کو عوام کا مینڈیٹ حاصل، اقتدار آئینی تبدیلی کے ذریعے حاصل کیا۔ شہباز شریف کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ ملک کی 64% نشستیں خالی ہونے پر انتخابات کی راہ ہموار ہوگی۔ فواد چودھری کو یقین، 567 ممبر مستعفی ہوئے تو پیچھے کیا رہ جائے گا، توڑیں یا چھوڑیں، لولی لنگڑی اسمبلیوں کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، شیخ رشید کا ٹویٹ۔ آزاد کشمیر میں 31 برس بعد بلدیاتی انتخابات کا مارکا، مظفر آباد میونسپل کارپوریشن پر مسلم لیگ نون کا کنٹرول۔ نیلم اور جہلم ویلی میں پی ٹی آئی کے امیدواروں نے میدان مار لیا۔ ریاست بھر میں پیپلز پارٹی کا 3 نمبر، جیتنے والے امیدواروں کے حامیوں کا جشن۔ سستا خام تیل خریدنے کا مشن، وزیر مملکت مصدق ملک کی سربراہی میں پاکستانی وفد روس روانہ۔ پاکستان افین گیس پائپ لائن پر بھی بات چیت ایجنڈے میں شامل۔ شرح سود میں اضافے کا اثر، کاروباری ہفتے کے آغاز پر اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 728 پوائنٹس کی کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے سستا، 223 روپے 75 پیسے میں ٹریڈ۔ بھارتی وزیر داخلہ کا 2002 کے گجرات فسادات میں مودی کے ملوث ہونے کا اعتراف، پاکستان کا اظہار تشویش، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے فوری طور پر آزاد انکوائری کمیشن کا مطالبہ۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کرپشن اسکینڈل، معطل ڈی سی مٹیاری، غبن کی گئی رقم کلین چٹ کی شرط پر واپس کرنے کو تیار۔ ٹوٹے ہوئے جنگلے اور جگہ جگہ سوراخ، اسلام آباد کے ایکسپریس وے پر بنی گزرگاہیں شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ لاہور میں ایف سی پل کے قریب ڈور میں پھنسی چیل کو ٹریفک وارڈن نے آزاد کرا دیا، ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل۔ راولپنڈی میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ کی تیاریاں، دونوں ٹیمیں سخت سیکیورٹی میں پریکٹس کے لیے ہوٹل سے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں ایک اور اپ سیٹ، مراکش نے عالمی نمبر 2 بیلجیم کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں جرمنی کو اپ سیٹ شکست دینے والی جاپان کی ٹیم کوسٹاریکا کے خلاف 1-0 سے ہار گئی۔ کروشیا نے کینیڈا کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ جرمنی اور اسپین کا میچ 1-1 گول سے برابر۔ کراچی کے فلیر ہال میں 2 روزہ ادبی فیسٹیول ختم، موسمیاتی بحران، بدلتے عالمی اور سیاسی حالات پر سیاستدانوں، سفارتکاروں اور صحافیوں کے ساتھ نشستیں، نامور مصنفین کی کئی کتابوں کی رونمائی، بچوں نے بھی فنی صلاحیتیں منوائیں، رنگا رنگ ٹیبلوز کے ذریعے دل موہ لیے۔